اب چلے سے یا ذکر سے انسان کو جو فائدہ ملتا ہے، جو نور ملتا ہے وہ تو ملتا ہے، اس کے اندر میں جو روشنی یا انرجی اترتی ہے وہ تو اترتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کے اس کو جو سب سے بڑا فائدہ ملتا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے غیبی مخلوق کے مددگار میسر آ جاتے ہیں۔ یہ روح زمین اپنی انرجی رکھتی ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ پانی، یہ ہوائیں، ہر چیز اپنی اپنی انرجی رکھتی ہیں، یہاں تک کہ یہ زمین کی کشش ثقل جو ہے، گریوٹی جسے ہم کہتے ہیں، اس کی بھی ایسی پاور ہے کہ جب اس پاور کو کھوج نکالا اور اس کو جب کام میں لایا گیا تو یہ ہماری بنائی ہوئی بجلی سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں نا، اور اس چیز کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، پرکھا بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے لیے یہ شاید بڑی عجیب چیز رہی ہوگی، لیکن یہ گریوٹی زمین کی ہماری اس بنائی ہوئی بجلی سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ہواؤں کے معاملے اس طرح ہیں، سورج کی شعاؤں کے، چاند کی طاقت سورج کی طاقت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ ٹھنڈی اور میٹھی طاقت پانی کو یہ اپنی انرجی پرووائڈ کرتی ہے، چاند کی انرجی جو ہے وہ پانی کو ٹرانسفر ہوتی ہے، سورج کی انرجی خشکی کو ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اب سورج کی مدد جو ہے وہ خشکی کو ملتی ہے، اس میں فصل ہیں، باغات ہیں اور میوہ جات ہیں، انسان ہیں، حشرات الارض ہیں، چرند پرند ہیں، ان کی زندگیوں کے لیے سورج کی مدد اور معاونت رہتی ہے۔ پانی کی مخلوق کے لیے معاونت جو ہے وہ چاند کی رہتی ہے، اور چاند کے خاص دنوں میں جو ہے سمندری سفر سے بھی منع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ذکر اذکار کی بھی اپنی انرجی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی میں اپنی اپنی انرجی بھی رکھی ہے۔ بندے کی اپنی انرجی، پھر جس کی صحبت اور جس کا رنگ اس پہ چڑھا اس کی انرجی، پھر اس کی تعلیمات کی انرجی، پھر اس کے اپنے حالے کی انرجی، اور اس کے شیخ کے باطن کی کسی مخلوق کی اس کے اوپر نگرانی، یا اس کے اپنے اندر کی کوئی مخلوق شیخ اپنی صحبت میں اٹھا لے اور پھر وہاں سے اس کو وہ نگرانی کا سبق پڑھا دے، معاون اور مددگار بنا دے اس کو۔ یہ بھی تو ایک باطنی مخلوق ہے نا۔ قلب جو ہے، قلب ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ من اتی اللہ بقلب سلیم الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ وہاں جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا، نارملی تو اس دل کو چیر کے دیکھو یہ ایک لوتھڑا ہے، اب اس میں سے قلب سلیم ڈھونڈ کے دکھاؤ، قلب منیب ڈھونڈ کے دکھاؤ، قلب شہید ڈھونڈ کے دکھاؤ، نہیں ڈھونڈ سکتے نا۔ یہ وہ باطنی لطائف ہیں جس سے ہیں اس قلب کے۔ نارملی پیدائشی طور پہ یہ قلب صنوبر ہے، اس کی صنوبری خواہشیں ہیں، دنیا داری کی خواہشیں ہیں، بادشاہوں والی خواہشیں ہیں، اور سکھ شانتی آسائش مزے مستی والی خواہشیں ہیں۔ یہ اسی چیز کی تڑپ میں رہتا ہے، اسی چیز کی طلب میں رہتا ہے، لیکن یہ جب قلب سلیم ہوتا ہے تو یہ پھر مرغ بسمل کی طرح تڑپنا اس کی مقدر میں آ جاتا ہے۔ وہ تڑپ اس کو اللہ کی جانب مبذول کر دیتی ہے، اور پھر جب اس کا پورا رخ اللہ کی جانب ہو جاتا ہے وہ تو قلب منیب ہو جاتا ہے، ایک ایسا دل جس کا رخ اپنے رب کی طرف ہے۔ پھر وہ رخ جو مسلسل رب کی طرف رہتا ہے تو رب بھی کہتا ہے کہ اب یہ پل بھر کے لیے بھی مجھ سے اپنی توجہ نہیں ہٹا رہا، مجھ سے اپنی نظریں نہیں ہٹا رہا، اب چلو اس کو دیدار دے دو۔ جب دیدار دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ قلب شہید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر کی کوئی مخلوق شیخ کے ذریعے ہمارے حصار پہ آ جائے یا ہماری مدد پہ آ جائے، اور اس کے علاوہ اس ذکر کی انرجی کی وہ مخلوق جو فرشتوں کی صورت میں ہے، ملائکہ کی صورت میں ہے، موکلات کی صورت میں ہے، اور وہ مخلوق بھی جو جنات کی صورت میں ہے،
جنات میں سے بھی مددگار اور معاون میسر آتے ہیں۔ اب جب مددگار اور معاون میسر آتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ہر معاملے میں مدد بھی کرتے ہیں۔ یوں پھر آپ کا چلہ، آپ کا وظیفہ آپ کے لیے ایک فیض بن جاتا ہے، اور اس فیض سے اگر کسی اور کو فیض ملنے لگے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اب کرامت والا بابا ہے۔ لوگ اس کو کرامت والا بابا سمجھتے ہیں، جبکہ کوئی کرامت اس کی اپنی تو ہوتی نہیں ہے۔ اس کو باطنی طور پہ مددگار فورس میسر کر دی گئی ہے، اس کو ایک ایسی فوج دے دی گئی ہے، معاون اور مددگار اس کو میسر آ گئے ہیں۔ ہماری دنیا میں ہمارے مددگار اور معاون ہمارے کھڑے ہوں، ہمیں کوئی چیز اٹھانی ہو وہ اٹھا کے ہمیں دے دے، ہمیں پانی پینا ہے منٹ میں اٹھا کے دے دے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے یا کسی چیز کی، یا کہیں جانا ہے کوئی گاڑی کی ضرورت ہے، ہمارے اب آپ منٹ میں ہمیں جناب ہر چیز حاضر کر کے دیتے ہوں، اور اگر کسی سے معاملہ پڑ جائے تو وہ سامنے جا کے کھڑے ہو کے جناب ہماری جانب سے لڑ کے بھی آ جاتے ہیں، تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا پاورفل آدمی ہے، اس کی تو اپنی ایک فوج ہے، اپنے دوستوں کا دائرہ کار ہے، اس سے الجھنا مشکل ہے۔ اب باطنی طور پہ جب اس طرح کا آپ کو معاون اور مددگار مل جائیں اور کہیں جانے کا ارادہ ہو، باطنی طور پہ آپ کو پہنچا دیں، بھائی سفر تو ایک ہے نا، کراچی سے لاہور کا سفر تو معنی رکھتا ہے، لیکن پیدل ہی آدمی چلا جائے، نکل پڑے، اور ایک بندہ کوچ میں یا ٹرین میں بیٹھا ہے لاہور جانے کے لیے، جب وہاں پہنچے تو وہ پیدل والا پہلے بیٹھا ہو، یہ بڑی عجیب بات ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے یار کرامت والا بابا۔ بات یہ نہیں ہے کہ کرامت والا بابا، بات یہ ہے کہ اس نے جو محنت کی، اس محنت سے جو انرجی بنی، اس انرجی سے جو اس کو معاون اور مددگار فورس میسر آئی، اس مددگار فورس نے اسے وہ چیز پرووائڈ کی جس پہ وہ سفر کر کے پہنچ گیا۔ اب ظاہری چیز کی سپیڈ اپنی ہے، باطنی چیز کی سپیڈ اپنی ہے۔ ظاہری چیز نے جناب آپ کو 2 دن میں پہنچایا، باطنی چیز نے آپ کو 1 دن میں پہنچا دیا۔ اب کسی کو تو ایسی مل چیزیں پل بھر میں پہنچا دیتے ہیں، پلک جھپکنے میں پہنچا دیتی ہے، جیسے آصف برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت جناب پلک جھپکنے میں پیش کر دیا۔ تو باطنی طور پہ اسے مددگار مخلوق میسر آ جاتی ہے، اور وہ انسان کے لیے بڑی معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے، اور اس سے دوسرے لوگوں کو بھی بڑا فائدہ ملتا ہے، ان کے لیے بھی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور کرم کا ایک معاملہ بن جاتا ہے۔